السلام علیکم۔ پاکستان کو انڈیا سے پہلے محاذ پر پہلے مورچے پر شکست ہو گئی۔ عمران خان کو نکالنے کا پہلا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ جنگ صرف بارڈرز پہ، محاذ پہ، مورچوں کے ذریعے، توپوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے نہیں لڑی جاتی۔ اصل جنگ جو اس وقت دنیا میں جاری ہے وہ اکنامک وار ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت اکنامک وار کے دہانے پہ ہے۔ وہی قوم باقی بچے گی جو یہ جنگ جیتے گی۔ ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہوں، لیکن اگر ہماری معیشت کمزور ہوگی تو وہ ہمیں شاید دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ میں اتنا فائدہ تو دے دے کہ وہ ان کو خوف رہے، یا ہم اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن اکنامک وار ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر معاشی طور پر دشمن نے ہمیں کمزور کر دیا اور ہم غریب سے غریب تر ہوتے گئے تو وہ ایٹم بم بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ جنگ کے لیے بھی پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس طرح کے ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے ایسے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے جو قدم قدم پر جنگ میں کام آتے ہیں، اور وہ بغیر پیسے کے نہیں آتے۔ جنگ بھی بغیر پیسے کے نہیں لڑی جا سکتی۔ ہم نے عمران خان کو نکالا، چاہے امریکہ کے کہنے پہ نکالا، چاہے اندرونی سازش کی وجہ سے، چاہے مداخلت کی وجہ سے، لیکن دیکھیں کہ پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ مودی نے، انڈین پرائم منسٹر مودی نے جا کے روس سے تیل کا معاہدہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگلی ان کی پالیسی یہ ہے، انڈیا اس وقت مودی کے ذریعے پیوٹن کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے کہ ہمیں $70 فی بیرل سے بھی سستا تیل دیا جائے۔ اس وقت دنیا کی مارکیٹ میں خام تیل کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ $100 سے زیادہ ہے فی بیرل۔ $70 کا معاہدہ انڈیا نے کر لیا ہے، لیکن اب وہ اس کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہماری ٹریولنگ کاسٹ یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اور ہمیں آپ 70 سے بھی کم لیں۔ یہ ہوتا ہے سمجھدار قیادت کا بر وقت فیصلہ، کہ وہ دوسرے ملک کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے، اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کس طرح وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنے وطن کا فائدہ کر جاتے ہیں۔ امریکہ کا ایک سفارتی نمائندہ گیا انڈیا میں، اور اس نے جا کے مذاکرات کیا کر، بلکہ تھریٹ کیا کہ اگر چین کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو روس بچانے نہیں آئے گا آپ کو، ہم بچانے آئیں گے۔ آپ روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں اور امریکہ کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوں۔ لیکن انڈیا کسی دباؤ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ انرجی ہے، ہم اپنی عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اس معاشی بحران سے جس کا شکار اس وقت یورپ اور امریکہ ہو چکے ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ عمران خان وہاں پہ گیا ہے، اور جتنا پیوٹن عمران خان کے ساتھ سہمت تھا، جتنی ان کی لیڈرز کی آپس میں کیمسٹری مل چکی تھی، آپ کم از کم عمران خان کا یہ کرشمہ تو آپ تسلیم کریں کہ وہ امریکہ گیا ہے تو وقار کے ساتھ، اور وہ آگے امریکن پریزیڈنٹ کی وائف بیٹ لے کے آ گئی کہ مجھے سائن کر دو۔ کون سی ہماری بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی ایسی قیادت گئی ہے؟ پرچیاں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں غلاموں کی طرح، اور ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چونکہ ان کے سامنے ان کے تمام ان کے حقائق جو ہے وہ فیکٹس اوپن ہیں کہ ان کا کس کماش کے لوگ ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، یہ اپنے وطن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دشمن بھی اس بات کی عزت کرتے ہیں کہ جب بندہ اپنے وطن سے مخلص ہوتا ہے، جب اپنے وطن سے وفادار ہوتا ہے تو دشمن ممالک اس بندے کی عزت کرتے ہیں، اور جو ان کے ہاتھوں اپنا آپ فروخت کر دے، اپنا وطن فروخت کر دے، وہ اس کو ہائر تو کر لیتے ہیں، خرید تو لیتے ہیں، لیکن اس کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے اس کو بلشٹ ہی ہے۔ تو انڈیا نے روس کے ساتھ
انتہائی سستی قیمتوں پہ تیل کا، اور یہاں پہ ہمیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھاؤ، تیل کی قیمتیں بڑھاؤ۔ اور جنگ جو ہے، اب میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ اب وہ اپنی جگہ پہ، ایک مضبوط فوج کی ہمیشہ ایک باوقار نیشن کو ضرورت ہوتی ہے، نیشن کی بقا کو ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ فلرش بھی کرتے ہیں تو پھر لوگ، آپ جو دشمن ہیں، جو کمپیٹیٹر ہیں، جو دوسرے ملک ہیں، وہ آپ کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور حملہ ور بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے کس طرح مینج کیا ہے کہ امریکہ کو شٹ اپ کال بھی دی، اس کے دباؤ میں بھی نہیں آیا، اور روس کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، روس کے خلاف ووٹ بھی نہیں دیا، اور کیا فائدہ کیا اٹھایا کہ وہاں پہ سستے داموں تیل لے گیا، $70 فی بیرل، اور ابھی وہ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اور سستا دیں۔ اب ہم تو دشمن سمجھتے ہیں نا انڈیا کو، کہ ہمیں انڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمارے خلاف ہمیں تکلیف نقصان پہنچانے کا۔ تو یہ موقع تھا کہ کم از کم ہم اس سے نقصان شاید اس سے نہ پہنچائیں، تو اپنے وطن کا فائدہ تو کر دیں۔ اب ہمارا نقصان ہو گیا، بھارت کا فائدہ ہو گیا لیڈرشپ کے رائٹ ڈیسیژن کی وجہ سے۔ اور ہمارے حالات دیکھیں، ہم اب یہ جو بھی اس رجیم چینج کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے پاکستان کو جس جگہ پہ نقصان پہنچایا ہے، یہ ابھی سامنے آئے گا۔ ابھی یہ چیزیں یعنی کہ انہوں نے کون سا وہ شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ امریکہ کا تھریٹ، اس وقت امریکہ کا تھریٹ تو اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں تھی کہ کہیں وہ روس اور وہ دوسرے جو ملک ہے اس کے جنگ میں الجھا ہوا ہے، پھر وہ جو چائنا ہے، وہ یوکرین روس کا جو ہے، پھر چائنا اور جو تائیوان کا کنفلکٹ چل رہا ہے اس میں الجھا ہوا ہے، اپنی اکنامک ڈیفیسٹ کی معاملے میں وہ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ لمحہ تھا جب امریکہ چاروں طرف سے کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر ہم اسے مینج کر لیتے، یعنی وہ لیٹر جو انہوں نے عمران خان کو لکھنے کی بجائے کسی اور کو لکھا اور کسی اور تک پہنچا، اور یہاں پھرتیاں لگ گئیں، دوڑیں لگ گئیں۔ یار وطن، یعنی یا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا دانائی میں کہیں کمی ہے، جو قومی دانائی ہے، جو نیشنل وزڈم ہے، یا اس میں کہیں کمی ہے، یا فیصلوں میں آپ جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور پھرتی سے فیصلہ کیا ہے، فیصلوں میں غلطی ہوئی ہے۔ اور اب جب غلطی، اور اس میں اب عدالتیں جو ہیں، اب چیف جسٹس صاحب کو کون جا کے یہ بتائے کہ یہ پہلے محاذ پہ ہم انڈیا سے ہار گئے ہیں۔ حضور، آپ نے تو بہت جلدی کی، اس میں شاید جلدی کرنی پڑی آپ کو، یا جو بھی ہے، آپ نے رات کو عدالتیں کھولیں اور پاکستان کو رات کی تاریکیوں میں پھینکنے کا آغاز کر دی۔ لیکن یہ چیز اگر اس پہ غور کیا جائے، سوچا جائے کہ ہم کب تک اگر اسی طرح 2-4 اور سٹیپس پہ ہم انڈیا سے ہار گئے، اکنامک وار جو ہماری جو فزیکل وار ہے، اس سے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم پہلے ہی اس میں کوئی طاقتور نہیں ہیں، کمزور ہیں، یہ پہلو ہمارے ملک کا ہم کمزور ترین پوزیشن میں ہیں، ایک دھکے سے ہم پتہ نہیں کتنی گہرائیوں میں جا گریں گے۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب تو ان کا تو یہ کام ہی نہیں تھا سوچنا، لیکن انہوں نے کچھ دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، کچھ اینالائز کرنا ہی نہیں چاہا کہ کہاں پہ سے تھریٹ آ رہا ہے، کون سی مداخلت ہے، پیچھے سازش سے انکار کیا گیا۔ سازش تو جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سازش کو تسلیم کر لیں تو پھر ان اداروں پہ حرف آئے گا کہ جو واچ ڈاگز ہیں، جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں، اس لیے شاید تسلیم نہیں کیا گیا، پتہ سب کو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ جو عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت ہر سٹیپ پر کیا کر رہی ہے، ہر سٹیپ پر یا پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہر سٹیپ پہ ہم روز ایک سیڑھی نیچے اتر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر کچھ ایسے جو وطن کے ساتھ محبت کرنے والے ادارے موجود ہیں، وطن کے لیے بہترین دماغ موجود ہے، اچھا سوچنے والے موجود ہیں،
جن کے نزدیک پاکستان کی پرائرٹی ہے، جیسے کہ مشرف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو اس کے بعد جا کے فوراً ہی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو اب ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جو اگر کہیں منہ سے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو پھر اس کو ثابت بھی کریں۔ یہ ثابت کرنے کا، عملی طور پر آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ میں کوئی عمران خان کا بہت، آپ میری جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ شاید جب عمران خان حکومت میں آیا تو سب سے پہلے اس پہ تنقید کا علم میں نے اٹھایا، کیونکہ تنقید جو پازیٹیو اور پروڈکٹیو تنقید ہے وہ اپنے ہی کرتے ہیں اور وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے نہ کسی سے کوئی عہدے لینے ہیں، نہ اختیارات لینے ہیں، نہ ڈالر لینے ہیں، نہ پیسے لینے ہیں، نہ شاباش بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ وطن تو ہمارا ہے نا۔ ایک شاعر ہوں میں اس ملک کے گیت لکھنے والا ہوں، نغمے لکھنے والا ہوں، میں اس ملک کے ترقی کے خواب دیکھنے والا ہوں، میں ان غریب عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں، میں ان کے دکھ درد محسوس، آپ سب کے دکھ درد محسوس کرنے والا ہوں۔ خدا کے لیے اب بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے میدان میں آئیں سارے ادارے، اور وہ پاکستان کو، گرتے ہوئے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے اس کو جمہوریت کی صحیح اور حقیقی پٹی پر چڑھائیں۔ میں ہوں فرحت عباس شاہ اور یہ آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، اچھی لگیں تو لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔